اللہ کیا بات ہے جناب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست لکھا ہوا کلام بہت پیارے انداز میں, دل نشین انداز میں, اور ایک حاجی مشتاق صاحب کی یاد دلاتے ہوئے محفوظ اتاری بھائی نے سنایا اور بہت مزہ آیا. قبلہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرز میں اس کلام کو پڑھا کرتے تھے اور بڑا انتظار ہوا کرتا تھا عاشقان رسول کو کہ حاجی مشتاق صاحب اس کلام کو سنائیں, اور الحمدللہ ایک یاد تازہ ہوئی, اچھوں کی یاد ہے اور اچھائی کے ساتھ الحمدللہ باقی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے اور ان کو ان کی قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, عنوان کی طرف آتے ہیں. آج سلسلے میں گفتگو ہونی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کے بارے میں جو معراج کی رات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں, یا معراج کی رات جو واقعات ہو گزرے ہیں. یہاں میں آغاز میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کی معراج شریف کے حوالے سے جہاں میرات میں بیان ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ معراج کی رات جو واقعات رونما ہوئے, جو واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ملاحظہ فرمائے, لکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب ابھی واقع نہیں ہوئے, ابھی ہوئے نہیں تھے. بالخصوص جو جنت کے مشاہدات ہیں, جو جہنم کا معاملہ ہے کہ کس کو کہاں سزا ہوتی ہوئی دیکھی اور کس وجہ سے سزا ہو رہی تھی, تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو ابھی ہوئے نہیں. اچھا, اس سے پہلے کے جو مراحل ہے, جو نماز اقصیٰ ہے, جو شق صدر ہے اور جو دیگر چیزیں, وہ تو ظاہر بالیقین ہو چکی, لیکن جو جنت میں معاملہ ہونے جا رہا ہے, جو دوزخ میں منظر دکھایا گیا ہے, وہ کیا ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ابھی واقع نہیں ہوئے بلکہ بعد قیامت ہوں گے. جنت و جہنم میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا. جنت کا دروازہ ہی مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے. سب سے پہلے آپ ہی داخل جنت ہوں گے. حضرت بلال جن کی آہٹ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی, ان کا تو ابھی ظاہری انتقال بھی نہیں ہوا. معراج کی رات یہ اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں دیکھا, یہ بھی تو ابھی اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ اپنے گھر پر موجود ہے. ان کا داخلہ بھی جنت میں قیامت کے بعد ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات رونما ہونے سے پہلے ہی دکھا دیے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی یہ زبردست عنایات میں سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی بھی دیکھیں تو سفر معراج کو تو صدیاں گزر گئی, اور قیامت کا جو دن ہے, یعنی جنت اور دوزخ میں داخلے سے پہلے کا یہ جو مرحلہ ہے, صرف قیامت کا دن روایتوں میں آتا ہے کہ 50,000 سالہ دن ہے یہ, اور اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. یعنی ہزاروں سال بعد جو واقعات ہوں گے, اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر کرم فرماتے ہوئے وہ پہلے ہی دکھا دیے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ بھی لیا. اور کیا ہو رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا. اب ذرا آپ اس بات کو ملاحظہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے اس شب معراج ٹائم سے, وقت سے کتنی آگے کا سفر کروایا. بہت آگے چلے گئے, جو سال بعد جا کر کام ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو چکا, دیکھ چکے. اور پھر ایسا نہیں کہ آگے چلے گئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سارے مشاہدات کے بعد واپس بھی اسی ٹائم میں تشریف لے آئے جو ہو رہا ہے. جہاں سے علی سفر شروع کیا تھا وہیں آ گئے, اور جو آگے ہونے والا ہے اس کا مشاہدہ ہو بھی گیا, اس کو دیکھ بھی لیا, ملاحظہ فرما لیا اور اپنی امت کو بتا دیا. علماء نے یہاں پر ایک زبردست پہلو جنتی مشاہدات اور جہنم کے معائنے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ دیکھو کتنا زبردست کرم ہے
رب العالمین جل وعلا کا ویسے بھی جو اس کا وعدہ تھا اس کے حبیب کی زبان سے جاری ہو رہا تھا، مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے تھے، تبھی تو مومن تھے، تبھی تو ایمان والے ہوئے، درجہ صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ لیکن یہاں یہ ساری باتیں دکھا کر مزید لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ تمہارے لیے بھی ایک کرم ہے، یہ تمہارے لیے بھی ایک کرم ہے کہ دیکھو کس کس وجہ سے جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ حضور نے دیکھا، دیکھ کر آ کر بتا دیا، اور پھر خود جو روایات اس طرح کی ہیں اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے، میں نے دیکھا۔ اب جب بندہ اس طرح سے نارمل افراد میں بھی کوئی یوں گواہی دینا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے یہ، تو اس کی بات پر زیادہ یقین آ جاتا ہے، اعتماد اور بڑھ جاتا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان آنکھوں دیکھے واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اب تک ہمارے پاس یہ جو احادیث آ رہی ہیں یہ ہمیں بھی تو جگا رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتا رہی ہیں کہ دیکھو چغلی نہیں کرنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، دیکھو جھوٹے وعدے نہیں کرنا، دیکھو غیبت نہیں کرنا، ان گناہوں میں نہیں پڑنا، ان کی وجہ سے یہ عذاب ہے، بے حیائی کے مرتکب نہیں ہونا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آج محفوظ رہو تو کل بھی محفوظ رہو گے۔ جنت کا جو داخلہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اس کام سے راضی ہے، دیکھو اللہ اس کام سے راضی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندے پر اس لیے انعام ہو رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو یہ اس طرح کا محل دیا گیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بندے پر یہی اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا۔ کیوں فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بندہ یہ نیکیاں کرے گا تو جنت کی یہ اعلیٰ نعمتیں اس بندے کو نصیب ہو سکیں گی، تو پھر بندہ گناہوں سے اپنا دامن چھڑائے، نیکیوں میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج شریف کے اس پیغام کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کی سیر سے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں کیا دیکھا، کل ہم اس پہلو پر گفتگو کر چکے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر فرمایا ہے تو جہاں جہاں سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرتے جا رہے تھے وہ اس جگہ کی، اس خطے کی، ان ملائکہ کی اور ان افراد کی معراج گویا ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہوئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چشمان سر سے دیدار رحمان کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا کا جلوہ دیکھا، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج رہی۔ لیکن جنت میں جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ آئیے عاطف بھائی سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت آپ نے تمہیداً گفتگو کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج جانا اور پھر وہاں جا کر یہ سب کچھ ملاحظہ فرمانا اور پھر آن کی آن میں اتنا سفر کرنا پھر واپس آ جانا، یہ عقل میں تو آنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ تھا تو پھر سب ممکن ہے۔ گفتگو انشاءاللہ ہم آج نبی رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو پھر عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے وہاں خود جہت کو لا لے، اسے بتائے کدھر گئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ معاملہ ہے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تو جو ذات یہ سیر کروا رہی ہے، سفر کروا رہی ہے، یہ عنایات فرما رہی ہے، اس کی شان یہ ہے سبحان الذی، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا اور پھر مشاہدات کیے، تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جنت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج کی شب جنت میں پہنچا تو میں ابو طلحہ کی زوجہ امیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچا تو میں نے ایک آواز سنی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ پھر کہتے آگے بڑھا تو ایک محل دیکھا جس میں ایک بی بی بیٹھی تھی، تو پوچھا یہ کس کا محل ہے؟
تو بتایا گیا کہ جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے جو اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا جو انہیں قیامت میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے تو ضمن میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام جب آپ سے جدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کیا کہا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ یا جبریل فی مثل هذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، اے جبریل یہ ایسا مقام ہے، کیا ایسی جگہ پر خلیل اپنے خلیل کو چھوڑتا ہے، دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے وہی عرض کیا یا رسول اللہ اگر آگے گیا تو تجلیات سے، انوار کی تجلیات سے میرے بالوں پل جل جائیں گے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب آگے بڑھے، لامکان کی طرف آگے سفر شروع ہوا تو نبی پاک علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب بڑھ رہے تھے تو آپ کو کچھ تنہائی محسوس ہوئی۔ جب تنہائی محسوس ہوئی تو اتنے میں آپ نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنی ہوئی تھی، کف محمد، اے محمد ٹھہریے، یصلی علیکا ربک، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو نبی پاک علیہ وسلم فرماتے وہ ابو بکر کی آواز کی مثل تھی۔ اب جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل جو آواز تھی تو وہ جو آواز سنی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی۔ اب نبی پاک علیہ السلام پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی مولا میں جب سفر میں تھا مجھے یہ معاملہ ہوا، تنہائی محسوس ہوئی تو میں نے ابو بکر جیسی آواز سنی تو کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے، اب یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنیکشن کیسا ہے، محبت کتنی ہے کہ شب معراج حضور علیہ السلام کی مانوسیت کے لیے وہ وحشت جو آپ کو تنہائی ایک طرح کی محسوس ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے رستے میں آواز بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی موسیٰ سے جب ہم نے کلام کیا تو ہم نے ان سے کلام کرتے وقت ان کے عصا کا ذکر کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ اس لیے تھا کہ ان کی توجہ، ان کا دھیان عصا کی طرف ہو جائے، اور وہ جو ہماری تجلیات کی ہیبت جلالت ہے اس کی وہ جو ایک کیفیت ہے ان پر وہ طاری نہ ہو، توجہ اس طرف ہو جائے، کیونکہ وہ عصا سے مانوس تھے۔ تو اے محبوب علیہ السلام ہم آپ ابو بکر سے مانوس ہیں، تو ہم نے ابو بکر کی مثل ایک فرشتہ پیدا کیا جس نے آپ کو آواز دی تاکہ آپ اس کی آواز سے مانوس ہو جائیں، اور وہ جو آپ کو جو تنہائی محسوس ہو رہی ہے وہ تنہائی آپ کی ختم ہو جائے۔ اور وہ جو کیفیت ہے یہاں یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی جناب بوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیسی ہے، اور اللہ رب العزت کو ان دونوں کا جو کنیکشن ہے، ان دونوں کے جو آپس میں پیار ہے وہ اللہ رب العزت کو کتنا پیارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مثل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اور اس کی آواز سے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو مانوس کیا، اور یوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر نبی پاک علیہ السلام پہنچے۔ تو پھر اسی طرح جنت کے اور بھی مشاہدات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہے، بالوں میں کنگھی ہوئی ہے، اور ان کے قریب دو قسم کے لوگ ہیں، اور ایک جو ہے ان کے چہرے بڑے چمک رہے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہیں۔ پھر وہ جو سیاہ چہرے والے ہیں وہ ایک نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، کچھ چہرے ان کے سفید ہو جاتے ہیں، پھر دوسری ایک نہر میں وہ غوطہ لگاتے ہیں، مزید کچھ جو ہے وہ چہرے صاف ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسری نہر میں غوطہ لگاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی وہ پہلے جیسے چمکتے والے چہرے جو ہیں ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص آپ نے کرسی لگائے بیٹھے دیکھا ہے، جن کے بالوں میں کنگھی تھی، وہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو لوگ تھے جن کے چہرے چمک رہے تھے
وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں کی تھی اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ ان کے لیے سچا اللہ رب العزت نے کیا۔ اور پھر وہ جو لوگ جن کے چہرے سیاہ تھے، یہ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں کچھ آمیزش کی تھی، کچھ گناہ تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ رب العزت نے جو پہلی اور ان کے چہروں کو سفید کر دیا۔ اور آپ نے جو پہلی نہر ملاحظہ کی، یہ اللہ پاک کی رحمت کی نہر تھی جس میں انہوں نے غوطہ لگایا اور ان کے چہرے کچھ سفید ہو گئے۔ پھر دوسری نہر جو آپ نے ملاحظہ کی تھی، وہ نہر تھی جو اللہ کی نعمت کی نہر تھی جس میں انہوں نے غوطہ لگایا اور چہرے مزید کچھ سفید ہو گئے۔ اور پھر تیسری نہر جو آپ نے دیکھی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے شراب طہور کی تھی جس کے انہوں نے غوطہ لگایا اور ان کے چہرے دوسرے گروہ والوں کی طرح چمکتے اور سفید ہو گئے۔ اور یہاں ایک تو بات یہ بھی اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنا کتنا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے، اور پھر حدیث پاک کا کچھ ایسا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد اس کے خیال آتا ہے دل میں کہ میرا رب ہے اور وہ مجھے معاف کرنے والا، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے اور پھر یہی خیال کرتا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور حدیث پاک کے آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اب اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دیتا۔ اللہ، تو یہ نبی اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ تو ایک تو سچے ایمان والے کہ جن کے ایمان کے اندر کسی قسم کی آمیزش تھی ہی نہیں، ان کے چہرے کیسے چمک رہے تھے، اور جنہوں نے گناہ کے بعد توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو بھی چمکتا کر دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، بچا جو تلووں کا ان کے دوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول نور گلزار کے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ جو بات آپ نے توبہ کے حوالے سے کی نا عاطف بھائی، اس پر مدنی چینل کے ناظرین کی میں مزید توجہ چاہوں گا کہ ذرا ہم دیکھ لیں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی، بالکل ایسے، اور کن کن انداز سے، کن کن الفاظ سے اور کن کن مثالوں سے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ہمارے لیے واضح فرمایا کہ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب آپ انداز دیکھیے اور انداز تفہیم دیکھیے نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایک چیز تو لوگوں کے سامنے کی ہے نا کہ لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، دل سے کس نے، دل پر زنگ لگا ہو یہ کس نے دیکھا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام اس مثال کو بالکل ریلیٹ کر کر لوگوں کو بالکل قریب کر رہا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مثال جو ہے تقرب الی الفہم کے لیے ہوتی ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ تو یہاں جو مضمون نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ سے بیان کر رہا ہے، اس کا سمجھنا آسان ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ لوہے کو زنگ نہیں لگ جاتا ایسے دل کو بھی لگ جاتا، یعنی دل بھی میلے ہو جاتے۔ لوہا اگر زنگ آلود ہو جائے تو پھر وہ اس معیار کا نہیں رہتا جو بغیر زنگ کا لوہا ہوتا ہے، ایسے ہی دل کو بھی کوئی زنگ لگ گیا تو وہ بھی اس معیار کا نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان فوراً نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوہا تو ہماری استعمالی چیز ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا زنگ اتارنا ہے تو کیسے اتارنا ہے، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، تو اس کا زنگ کیسے اتارنا ہے پھر یہ بھی بتائیے۔ یعنی جو آپ سکھا رہے ہیں اس مضمون پر مزید ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ زنگ جو ہے دل کا ہوتا ہے، اور اسی مضمون کو بیان کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر لگ جاتا ہے، پھر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا ہی دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر مختلف روایات ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جس میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جب دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی،
اگر آج توبہ کی بات ہمیں سنائی دے رہی ہے نا تو فوراً لپک جائے کہ بس جی میں نے تو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں بٹھا کر جتایا جائے کہ دیکھو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہمیں ہمارے دل نے کہا ہوگا غلط کر رہے ہو، یہ کرنے کا کام ہے نہیں، یہ غلط جگہ پر آپ جا رہے ہو، یہاں جانے کی جگہ نہیں ہے. وہ جو ارشاد فرمایا گیا نا استفتی قلبک کا، اپنے دل سے پوچھ. دل کا جو ایک مفتی ہے نا یہ بندے کو بہت جگہوں پر روک رہا ہوتا ہے. آپ اس کو ضمیر کی آواز سے تعبیر کر سکتے ہیں. ضمیر آواز دیتا ہے نہیں غلط کر رہے ہو، تو اس موقع پر جب آواز آئے نا تو بندے کو سیدھا ہو جانا چاہیے. اس کو ڈرایا جا چکا ہے، اس آواز پر لبیک کہیں اور غلط کام کو چھوڑ دیں. یہ